السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے مسجد قباء۔ مسجد قباء کی فضیلت قرآن کریم میں بھی موجود ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی اس مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھے گا اس کو ایک نفل عمرہ کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے جائے اور مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے اس کے لیے ایک نفل عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے مدینہ منورہ سے باہر ایک گاؤں تھا جس کا نام قباء تھا، وہاں آپ نے قیام فرمایا اور وہیں آپ نمازیں ادا فرماتے رہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مل کر وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام آج مسجد قباء ہے، اسی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک مرتبہ اس مسجد کے پاس اس مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے، کبھی پیدل اور کبھی سواری پر سوار ہو کر آپ یہاں ہفتے کے دن سیٹرڈے کے دن تشریف لاتے تھے اور یہاں پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس مسجد کی تعریف اور اس مسجد کی فضیلت قرآن کریم میں 11ویں پارے میں موجود ہے کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے، ابو عامر نامی ایک راہب تھا، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مدینہ منورہ میں جو نئے مسلمان ہیں ان کو ورغلانے کے لیے، ان کو پھسلانے کے لیے ایک جگہ منتخب کرنا چاہا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی عام جگہ پر مسلمانوں کو جوڑا جائے تو یہ مشکل ہے، مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے بہترین جگہ مسجد ہے۔ تو اس نے ایک مکان کا انتخاب کیا اور منافقین سے مشورہ کیا کہ یہاں پر مسجد بنائی جائے گی اور اس کو مسجد کا نام دیا جائے گا اور یہاں بھولے بھالے مسلمانوں کو ہم لائیں گے، نماز کا نام لے کر، مسجد کا نام لے کر یہاں ان کو جوڑیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتاتے ہیں ان کے خلاف ہم ادھر ادھر کی باتوں کے ذریعے ان کو پھسلائیں گے اور واپس ان کے سابقہ مذہب میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح بادشاہ روم سے بھی تعلق رکھا جائے گا اور وہاں سے آنے جانے والے جو فوجی ہوں گے، وہاں سے آنے جانے والے جو قافلے ہوں گے ان کے ذریعے بھی ان کے لیے بھی یہ مسجد جائے پناہ رہے گی۔ اس طریقے سے انہوں نے ایک مسجد بنائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے وہ لوگ درخواست کرنے لگے کہ حضرت سب لوگ آپ کی مسجد میں نہیں آ سکتے، مسجد نبوی میں، اس لیے ہم نے ہمارے گھروں کے قریب ایک مسجد کی تعمیر کی ہے، آپ یہاں آ کر کے نماز ادا فرمائیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر یہاں پر اس مسجد میں نماز پڑھیں گے تو اس کو دیکھ کر کے دیگر صحابہ بھی بعد میں آنے لگیں گے۔ غزوہ تبوک کا یہ موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آنے کے بعد نماز ادا کروں گا۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ اس مسجد میں ہرگز قیام نہ فرمائیں، نماز ادا نہ فرمائیں، کیونکہ یہ مسجد انہوں نے مسلمانوں کو پھسلانے کے لیے، فساد پیدا کرنے کے لیے بنائی ہے، نام اس کا مسجد کا دے دیا ہے، حالانکہ یہ مسجد نہیں ہے، مسجد ضرار ہے، یعنی ضرر پہنچانے کے لیے
مسجد بنائی گئی ہے، لہٰذا آپ یہاں ہرگز نماز نہ پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ یہ جو مکان انہوں نے بنایا ہے اس کو ڈھا دو، اور ایسا ہی کیا صحابہ نے، اس کو ڈھا دیا گیا اور وہ جگہ مسجد نہ رہی، یعنی مسجد کی شکل جو انہوں نے بنائی تھی وہ نہ رہی۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہاں کوئی پرندہ بھی جا کر نہیں بیٹھتا تھا اور کوئی مرغی بھی جا کر انڈا نہیں دیا کرتی تھی۔ آج بھی وہ جگہ اسی طرح بیکار ویران پڑی ہوئی ہے، آپ جا کر مدینہ پاک میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس مسجد کے موقع پر، مسجد ضرار کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کی تعریف فرمائی ہے کہ اس کے بالمقابل مسجد قباء ہے جس کو شروع ہی دن سے تقوی کی بنیاد پر تعمیر کی گئی ہے۔ ایسی یہ مسجد ہے کہ تقوی اس کی بنیاد ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بڑی للہیت کے ساتھ اس مسجد کی بنیاد رکھی ہے، اور اس کے اطراف رہنے والے نہایت پاک صاف لوگ ہیں کہ یہ لوگ مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ پانی کو بھی استعمال کر کے استنجا کرتے ہیں۔ تو خیر، مسجد قباء کی فضیلت قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے مسلمان روزانہ عمرہ کر لیتے ہیں یا جب موقع ملے تب عمرہ کر لیتے ہیں؟ ہم تو اتنی دور رہتے ہیں، مدینہ منورہ تو مکہ مکرمہ سے 425 کلومیٹر دور ہے، ہم اتنی دور رہتے ہیں، ہم کیسے عمرے کا ثواب حاصل کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے جائے اور مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے لیے ایک نفل عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو آپ حضرات حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر مدینہ منورہ جائیں تو مسجد قباء ضرور تشریف لے جائیں، کیونکہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے سے ایک نفل عمرہ کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اصل میں جو مکہ مکرمہ میں عمرہ کیا جاتا ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے، اس کا ثواب ہی کچھ اور ہے، اور یہاں مسجد قباء میں جو 2 رکعت نماز پڑھنے پر ایک نفل عمرے کا ثواب ملتا ہے، یہ ایک اضافی ثواب ہے۔ اس کو ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں اور مسجد قباء کو بھی دیکھیں کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن قیام فرمایا تھا۔ مدینہ منورہ میں تشریف لانے سے پہلے یہاں آپ نے 14 دن قیام فرمایا تھا، یہاں آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، اس لیے آپ یہاں ضرور جا کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سب کو مسجد قباء کی زیارت اور وہاں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔